السلام علیکم۔ رضا عسکری نجوم اسٹوڈیو سے آپ کے لیے حاضر ہے۔ ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، آسٹرولوجی لیسنز، یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ لیجئے گا یہ اسباق تو ہوں گے نجوم کے۔ بنیادی طور پر کچھ ویڈیوز آپ کو ملیں گی جس میں ہم آپ کو بیسک آسٹرولوجی کی ساری جو طریقہ کار ہے، زائچہ کیسے بنتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، کس طرح پڑھا جاتا ہے، کس گھر کی کیا منصوبات ہوتی ہیں، کس گھر سے ہم کیا دیکھتے ہیں، دشا کیا ہے، نکشتر کیا ہے، اور نظرات کیا ہیں، یوگ کیا ہے، اوج کیا ہے، خزیز کیا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ فردر اگلی کلاسز میں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فری آسٹرولوجی کورس کی پہلی کلاس۔ میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں، نجوم ایک بڑا وسیع علم ہے، بہت وسیع علم ہے، اور مکمل نجوم جاننا، حقیقت بات تو یہ ہے کہ میں گزشتہ 20 سالوں سے نجوم سے منسلک ہوں، اور اگر میرے اسٹڈی کے بھی 4-5 سال لگا لیے جائیں تو تقریباً 24 سے 25 سال ہو گئے ہیں میں نجوم کی فیلڈ سے منسلک ہوں۔ لیکن بعض اوقات جب زائچے سامنے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ زائچہ پڑھنے کے لیے بالکل یونیک ہے، نیا ہے، اس میں کچھ نئی باتیں، نئے راز اور نئی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سمجھنے کے لیے یاد رکھیے گا کہ چند ویڈیوز میں 8, 10 یا 15 ویڈیو میں یہ نجوم کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا، لیکن بنیادی نجوم کو سمجھنے کے لیے، زائچے کو سمجھنے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ بیسک آسٹرولوجی کورس میں سیکھ سکیں گے۔ چلیے جناب، ہم اسکرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب اسکرین پہ میں آپ کو اگر آپ دیکھیں تو یاد رکھیے گا، نجوم کی بنیادی طور پر کوئی بھی اپلیکیشن یوز کریں، کوئی بھی سافٹ ویئر یوز کریں، وہ 3 طرح کے زائچے شو کرتے ہیں۔ ایک ریڈیکل چارٹ، ریڈیس، گول چارٹ۔ عام یہ یونانی طور پہ عموماً جو ہے وہ یونانی نجوم کے جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں وہ گول چارٹ زیادہ شو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ انڈین نجوم میں جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں وہاں پر ہمیں 2 قسم کے مختلف چارٹ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک نارتھ انڈین ڈائمنڈ اسٹائل چارٹ ہے اور دوسرا ساؤتھ انڈین چارٹ ہے۔ ہم نارتھ انڈین اور ساؤتھ انڈین چارٹ پر آگے بڑھ کر بات کریں گے۔ ابھی آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یونانی نجوم کے زائچے پر۔ اگر آپ اسکرین کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہاں اسکرین پر آپ کے سامنے ایک زائچہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بنیادی طور پر یونانی نجوم کے زائچے کی ایک شکل ہے۔ اس زائچے میں آپ کو 12 گھر نظر آ رہے ہوں گے، 1 سے لے کر 12 تک کی گنتی ہے جو کہ اینٹی کلاک وائز لکھی ہوئی ہے۔ یہ گھڑی کے الٹے رخ پر گنتی لکھی ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور زائچے کا ہر گھر بنیادی طور پر زندگی کے، انسان کی زندگی کے مختلف امور کو، مختلف جسم کے پارٹس کو، زندگی میں پیش آنے والے مختلف مسائل کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی کلاسز میں بالکل پڑھیں گے کہ 12 گھروں کی کیا منصوبات ہوتی ہیں، اور پہلا گھر، دوسرا، تیسرا اور یہاں سے 12ویں گھر تک زائچے کا کون سا گھر آپ کی زندگی کے کن کن امور کو متاثر کرتا ہے، کن امور میں آپ کو فائدہ دیتا ہے اور کن کن امور سے وہ منسلک ہے۔
اس زائچے کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ایک جانب اس کے تیر کا نشان بنا ہوا ہے، پہلے گھر کے اوپر ہی آپ جو کراس کے نشان کی نکلتی ہوئی ایک لائن دیکھ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر اسے اسینڈنٹ کہا جاتا ہے۔ اسینڈنٹ یعنی تالے برج۔ جس وقت بھی آپ کی ولادت ہوتی ہے، اس ولادت کے وقت ایسٹرن ہاریزون پر مینز مشرق میں جو برج طلوع ہوتا ہے اسے اسینڈنٹ کہا جاتا ہے۔ اسینڈنٹ کو پہچاننے کا ایک بہت آسان سا طریقہ ہے، جب آپ یونانی نجوم کے حساب سے تاریخیں اخباروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ برج حمل جو ہے وہ 20 مارچ سے لے کے 19 یا 20 اپریل تک اس کی حکمرانی ہوتی ہے، تو 20 مارچ سے جیسے ہی الصبح سورج نکلنے کا رائزنگ ٹائم، جس کو ہم طلوع آفتاب کہتے ہیں، طلوع آفتاب کے وقت پر آپ کو پہلا گھر ملے گا جو مشرق میں ہاریزون پہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جب اپریل سے مئی کے درمیان میں آپ آئیں گے تو ٹورس آپ کو رائزنگ سائن ملے گا، اور مئی سے جون میں جیمنائی، اور جون سے جولائی میں آپ کو کینسر رائزنگ سائن ملے گا، اور اسی طریقے سے جو یونانی نجوم کی تاریخیں اس وقت اخباروں میں دی جاتی ہیں، ان تاریخوں کے درمیان طلوع آفتاب کے وقت یہ آپ کو ایسٹرن ہاریزون پہ وہی برج ملے گا جو اس مہینے کا منسلک برج ہوگا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب آپ کسی بھی شخص کا زائچہ دیکھیں اور اس کا شمس پہلے گھر میں ہو، تو یہ طے کر لیجئے کہ اس شخص کی ولادت کا جو ٹائم ہے وہ طلوع آفتاب سے اگلے 2 گھنٹوں کے اندر ہے، یا طلوع آفتاب کے فوراً بعد ہے۔ جتنے درجات زائچہ کے چل چکے ہوں گے اتنے درجات کے حساب سے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر یہ زائچہ 360 درجے کا ہوتا ہے، 12 اس میں گھر ہیں، اور ہر گھر کا 30 درجے ہر گھر کو ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، 5واں ہو، 8واں ہو، 11واں یا 12واں، کوئی بھی گھر ہے، بنیادی طور پر ایک گھر کے لیے 30 درجات متعین کیے گئے ہیں۔ ان 30 درجات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر چونکہ 2 گھنٹے تک ایسٹرن ہاریزون پر مشرق میں ایک برج طلوع رہتا ہے، تو اس حساب سے ایک درجہ اوسطاً 4 منٹ میں طے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا رائزنگ سائن ٹورس ہے اور آپ طلوع آفتاب کے 4 یا 5 منٹ بعد یا 6 منٹ بعد پیدا ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے گا شمس آپ کے رائزنگ ڈگری سے 1 ڈگری یا 2 ڈگری پیچھے ہوگا۔ تقریباً 4 منٹ ایک درجے کو دیے جاتے ہیں، یہ یہاں سمجھنے والی بات ہے۔ آپ اگر باقاعدہ نجوم کی کلاسز لے رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ دیکھتے بھی جائیں، اور جو اس میں کام کی باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو کسی رجسٹر پر یا کاپی پر پینسل پر آپ کاپی پر پینسل سے یا پین سے ضرور لکھ لیں تاکہ آپ کو وقت پڑھنے پر یاد رہیں۔ اب یاد رکھیے گا زائچے کے ان 12 گھروں میں سے 4 بنیادی طور پر گھر مضبوط ترین گھر تصور کیے جاتے ہیں، پہلا گھر، چوتھا گھر، 7واں گھر اور 10واں گھر۔ یہ کیوں مضبوط تصور کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم آگے چل کے اگلی کلاسز میں بات ضرور کریں گے، لیکن یہاں پر کچھ نام آپ سائڈ میں لکھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، جس میں آپ بنیادی طور پر
یہ دیکھیے گا کہ ایک جانب میں نے AS سے لکھا ہے جو اسینڈنٹ کی طرف لکھا ہوا ہے. اسینڈنٹ مانا مشرقی برج یا تالے برج. اسی کے بالکل اپوزٹ 7واں گھر ہے جہاں پہ ڈسینڈنٹ لکھا ہوا ہے. اس کو بنیادی طور پر مغربی برج بھی کہا جاتا ہے اور یہ 7واں گھر بھی کہا جاتا ہے. چوتھا گھر جو ہے یہ یاد رکھیے گا یہ بنیادی طور پر شمال کی سمت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اسے ایمم کولی کہا جاتا ہے، جبکہ 10ویں گھر کو مڈم کولی کہا جاتا ہے. بنیادی طور پر 10ویں گھر کو پرشینز عاشر بھی کہتے ہیں. عاشر اشر 10واں ہوتا ہے، اور چوتھے گھر کو کہا جاتا ہے. کچھ ایسے بھی سافٹ ویئر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو 10ویں گھر کو مڈ ہیون بھی کہتے ہیں اور چوتھے گھر کو ہیون بھی کہتے ہیں. یہ چیز بھی آپ کو کئی ایک سافٹ ویئرز میں دیکھنے کو ملے گی. یہ یونانی نجوم کی کچھ زائچے کی بنیادی باتیں تھیں. اور یاد رکھیے گا زائچے کی جو گردش ہے وہ کلاک وائز ہے. یاد رکھیں یونانی نجوم میں جو زوڈیکل سائنس کی گردش ہوتی ہے وہ کلاک وائز رکھی جاتی ہے. 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5، اس طرح سے. لیکن جس وقت بھی آپ کا زائچہ بن گیا، آپ نے ایک وقت کا زائچہ بنا لیا، تو یاد رکھیے گا جو پلانیٹری پوزیشن ہوگی، جو ستاروں کی پوزیشن زائچے میں موجود ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پر اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے. اس میں آپ صرف ماسوائے راہو کیتو کے باقی تمام چارگان اینٹی کلاک وائز گردش کر رہے ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں انڈین زائچوں کی جانب. تو انڈین زائچوں میں 2 بنیادی قسم کے زائچے ہوتے ہیں. ایک آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھیں گے نارتھ انڈین اسٹائل کا زائچہ ہے. یہ بنیادی طور پہ اسے نارتھ انڈین ڈائمنڈ اسٹائل چارٹ کہا جاتا ہے. اگر اس میں بھی دیکھیں گے تو 1 سے 12 گھر ہیں، بالکل جیسے آپ نے یونانی برج میں دیکھے، اسی طریقے سے یونانی زائچے میں جیسے آپ نے دیکھے ہیں وہی 12 گھر یہاں پر بھی ہیں، وہی رولز ہیں. یاد رکھیے گا 30 درجے کا گھر ہر زائچے کے اندر ایلوکیٹ ہے. اب وہ خواہ یونانی ہو، خواہ وہ ہندی زائچہ ہو، انڈین زائچہ ہو، ویدک زائچہ ہو. یاد رکھیے گا 30 درجے کا ایک برج ہوتا ہے، اور 12 درجے کا 360 ڈگری کا ہمارا ریڈیس ہوتا ہے جس کے اوپر زمین یہ گردش کر رہی ہوتی ہے. اس زائچے کی کوئی خاص بات اگر آپ سمجھتے ہیں تو یاد رکھیے گا اس زائچے کی بھی جو گردش ہے وہ بنیادی طور پر کلاک وائز ہی ہے، بالکل یونانی نجوم کی طرح. جبکہ اس زائچے کے پہلے، چوتھے، 7ویں، 10ویں گھر اسی طریقے سے اسینڈنٹ، مڈ ہیون، میڈیم کولی اور ڈیسینڈنٹ لیے جاتے ہیں. لیکن بہرحال انڈین نجوم میں ان کی الگ نام ہے. جس وقت ہم انڈین نجوم کی جانب جائیں گے تو اس کو دیکھیں گے، وہاں ان کو اوتاد بھی کہا جاتا ہے، وتد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی نام ان کے بالکل یونیک اور بالکل ڈیفرنٹ نام ہے. وہ جیسے ہم آپ کو گھروں کی ترتیب پڑھائیں گے تو اس میں یہ بتا دیں گے کہ پہلے گھر کو ہندی نجوم میں کیا کہا جاتا ہے اور یونانی نجوم میں کیا کہا جاتا ہے. ہم بڑھتے ہیں تیسرے زائچے کی طرف. یہ زائچہ ذرا سا منفرد ہے. یاد رکھیے گا اس زائچے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اب میرا ساتھ دینا ہوگا. یہ بھی چوکور ہے، اس میں 12 گھر ہیں، 4 اوپر ہیں، 4 نیچے ہیں، 2 دائیں ہیں، 2 بائیں ہیں. اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ بنیادی طور پر 12 گھر بن جاتے ہیں. نمبروں کی جو سیٹنگ اس میں رکھی گئی ہے وہ اپنی جگہ موجود رہتی ہے. یہ یاد رکھ لیجئے گا ساؤتھ انڈین چارٹ میں زائچے کے گھروں کی جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ نہیں بدلتی. یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اب اگر کسی شخص کا زائچہ ولادت اسینڈنٹ جو بن رہا ہے وہ
اسد یا لیو بن رہا ہے تو اس کے 5ویں خانے میں اسینڈنٹ یا تالے برج لکھ کے اس کو مینشن کر دیا جائے گا، اور باقی ستاروں کی تمام ترتیب اسی طریقے سے رکھی جائے گی جس طریقے سے ہوتی ہے۔ دوسری چیز یاد رکھیے گا کہ یونانی نجوم میں اور نارتھ انڈین ڈائمنڈ اسٹائل چارٹ میں بنیادی طور پر ستارے اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں اور جبکہ بروج کلاک وائز چلتے ہیں، لیکن ساؤتھ انڈین چارٹ میں ایسا نہیں ہے۔ ساؤتھ انڈین چارٹ میں آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو گھروں کی ترتیب، ستاروں کی ترتیب کلاک وائز ہی ملے گی، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ ستارے یہاں پر کلاک وائز لکھے جاتے ہیں، ستاروں کی گردش بھی کلاک وائز لی جاتی ہے، جبکہ یونانی نجوم اور بیسک جو ہمارا ڈائمنڈ چارٹ ہے، انڈین نارتھ انڈین ڈائمنڈ چارٹ ہے، اس میں ستاروں کی گردش اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے۔ زوڈیک کی گردش کلاک وائز ہوگی، ستاروں کی گردش اینٹی کلاک وائز ہوگی، جبکہ یہاں پہ زوڈیک جو ہے وہ بنیادی طور پر 12 گھروں کو جامد کر دیا گیا ہے، اور یہااں پر گھروں کی ترتیب نہیں بدلتی ہے، صرف آپ جس اسینڈنٹ میں پیدا ہو رہے ہیں ڈائریکٹ اسی گھر میں اسینڈنٹ یا تالے برج بنا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی عقرب میں پیدا ہو رہا ہے تو جہاں یہ 8واں برج 8 نمبر لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ اسینڈنٹ لکھ کے اس کا تالے برج بنا لیں گے۔ اگر حمل میں پیدا ہو رہا ہے تو پہلے نمبر پہ، اگر پائسز میں ہو رہا ہے تو 12ویں نمبر پہ، یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ جبکہ ساؤتھ انڈین جو چارٹ ہے یہ یاد رکھ لیجئے گا، اس میں ستاروں کی گردش کلاک وائز ہے اور گھروں کی گردش بھی کلاک وائز ہے، یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، آپ کو بعض اوقات سمجھنے میں الجھن ہوگی، لیکن یہاں کھول کے بتا رہا ہوں۔ پھر بھی اگر کوئی شخص نہیں سمجھتا ہے تو میں اپنے واٹس ایپ نمبر اور اپنا لنک اور اپنے گروپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گا، واٹس ایپ کا نمبر بھی شیئر کر دوں گا، آپ ڈائریکٹ گروپ میں بھی آ سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں، جبکہ آپ براہ راست یوٹیوب پر بھی کمنٹس کر کے اپنے سوالات کا اظہار کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کے پورے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے صرف زائچوں کی اشکال کے اوپر کہ زائچے بنیادی طور پر آج کل جن سافٹ ویئرس کو ہم یوز کر رہے ہیں ان سافٹ ویئر میں زائچے ان 3 شکلوں کے ہوتے ہیں۔ ان 3 شکلوں کو آپ سمجھیں، ان کی چال کو سمجھیں، ان میں ستاروں کی گردش کی چال کو سمجھیں۔ 2 ایک جیسے ہیں، یونانی نجوم اور نارتھ انڈین ڈائمنڈ اسٹائل چارٹ، جبکہ ایک ساؤتھ انڈین چارٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ باقی گھروں کی منصوبات کے اوپر ہم اگلی مرتبہ بات کریں گے کہ زائچے کے 12 گھروں میں کون کون سے گھر سعد ہوتے ہیں، کون سے نحس ہوتے ہیں، کن گھروں کے مالکان آپ کو کیا فائدہ دیتے ہیں اور کن گھروں سے آپ زندگی کے کن کن امور کو دیکھتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاسز میں پڑھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔